السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں انتہائی نایاب نسخہ، بالخصوص ایسے افراد جو کہ تبخیر معدہ، دائمی قبض، گیس، افارہ، پیٹ کا پھول جانا، پیٹ کا باہر نکلنا یا آبادی بواسیر، خونی بواسیر، بالخصوص پیٹ کا بڑھ جانا اور دائمی قبض یا جسم کے کسی بھی حصے کو ہاتھ لگانے سے بڑی بڑی ڈکاریں آنا، گیس کا اخراج بند ہو جانا، ایسے مسائل سے دو چار ہوں تو ان کے لیے انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ سنا مکی اور سونٹھ 50 گرام سنا مکی کو صاف کر کے صرف پتے لینے ہیں اور ان کا دونوں کا علیحدہ علیحدہ باریک صفوف بنا کر کپڑے سے چھان لیں، اور اس کے بعد 50 گرام تمہ لینا ہے، تازہ ہو تو سب سے بیسٹ۔ تازہ کا چھلکا اتار کر اس کے اندر کے بیج نکال کر گودے کا پیسٹ بنا کر پھر اس میں شامل کیا جائے گا۔ اچھی طرح گوندھ کر اس طرح دیسی چنے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں۔ درمیانی سائز کا جو چنا ہوتا ہے اس سائز کی گولیاں بنا کر خشک کر کے محفوظ رکھنی ہے، اور اگر تازہ تنبا نہ ملے تو پھر پنسار وغیرہ سے خشک تنبا بھی لے کر شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر چاہیں تو صفوف کی صورت میں، چاہیں تو پھر پانی ڈال کر گوندھ کر گولیاں بنا لیجئے۔ اس طرح اس کی گولیاں بنا لیں یا پھر صفوف کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صفوف کی صورت میں 250 ملی گرام صبح دوپہر شام یا صبح شام بعد از غذا، یعنی کہ کھانا کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد ایک گولی یا ایک کیپسول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف دائمی قبض، افارہ، گیس، بدہضمی، تیزابیت یا بار بار ڈکاریں آنا، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، یا پیٹ کا پھول جانا، پیٹ کا سخت ہونا، بادی موقع والی بواسیر یا خونی بواسیر، ان تمام امراض کے لیے انتہائی مفید اور کارگر ہے۔ اس کے علاوہ تبخیر معدہ، تیزابیت، جسم میں کڑل پڑنا، کھچاؤ، ٹانگوں میں درد وغیرہ کے لیے بہترین اور مفید ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ مصفی خون ہونے کے حوالے سے جو دانت، چنبل، پھسی، پھوڑے یا چہرے پہ دانے وغیرہ نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی مفید اور مجرب ہے، بنا کر فائدہ حاصل کریں۔ اگر تازہ تنبا میسر ہے تو کوشش کیجئے گا کہ تازہ ہی تنبا اس میں استعمال کیا جائے، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ البتہ نہیں تو پھر پنسار سے لے کر اس میں سے بیج وغیرہ یا تھوڑی مٹی وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے تو اچھی طرح اس کو صاف کر لیجئے گا تاکہ گند کچرا اس کا ہٹ جائے۔ تو اس کے بعد اس میں سے بیج بھی نکال لیجئے گا، کیونکہ بیج ہوتے ہیں تو بیج کو نکال کر اس کے بعد دوا میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا نسخہ۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔